اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الذین آمنوا اوفوا بالعقود۔ سورۃ المائدہ ترتیب کے لحاظ سے 5ویں صورت اور نزول کے اعتبار سے 112ویں صورت، مطلب یہ کہ جو آخری صورتیں قرآن مجید کی نازل ہوئی ہیں ان میں سے ایک صورت مائدہ ہے۔ مدنیت مدینہ منورہ میں نازل ہوئی، 120 آیات اور 16 رکوع ہیں۔ تو یہ اس کا نزول مختلف اوقات میں ہوا ہے۔ کچھ آیات اس کی صلح حدیبیہ کے موقع پر، کچھ فتح مکہ کے وقت نازل ہوئیں، بعض روایات میں اس کی کچھ آیات حجۃ الوداع کے موقع پر نازل ہونا بھی ہے۔ تو یہ ان صورتوں میں سے ہے جو قرآن مجید کی آخری صورتیں ہیں۔ تو اسی لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قرآن مجید کے وہ احکام جو آخری نزول میں ہوئے، یعنی آخری نزول سے مراد آخری نہیں، مطلب یہ کہ قرآن کی تکمیل کے قریب ہے اس کا نزول، اس میں سے سورۃ مائدہ ہے۔ تو لہٰذا اس کے حلال کو حلال جانو اور اس کے حرام کو حرام جانو۔ جیسے آتا نا کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک صحابی آئے، انہوں نے ان سے پوچھا کہ تم سورۃ مائدہ پڑھتے ہو؟ تو انہوں نے جواب دیا کہ جی ہاں پڑھتے ہو۔ تو انہوں نے کہا کہ یہ ان صورتوں میں سے ہے جو قرآن مجید کے نزول کے آخری دور میں نازل ہوئی ہیں، تو لہٰذا اس کے احکام محکم ہیں، اس کے جو حلال و حرام ہیں وہ محکم ہے، منسوخ نہیں، لہٰذا ان کی پابندی کرو۔ اور باقی یہ جو پہلی دو صورتیں ہیں سورہ فاتحہ کے بعد، سورہ بقرہ اور سورہ آل عمران، ان کے مضامین متحد ہیں، کیونکہ ان میں زیادہ تر عقائد کا بیان، اصول کا بیان، عقائد اور اصول کا بیان ان دو صورتوں میں۔ اور سورہ نساء اور سورہ مائدہ، ان کے مضامین میں اتحاد ہے کہ ان میں زیادہ فروعی احکام ہیں، ان دونوں صورتوں میں زیادہ فروعی احکام ہیں۔ اسی صورت کا ایک نام سورۃ مائدہ ہے، جیسے آگے اس کی آیت میں ربنا انزل علینا مائدۃ من السماء، تو اسی مناسبت سے اس کا نام سورۃ مائدہ۔ اس کو کہتے ہیں تسمیۃ الکل باسم الجز، تسمیۃ الکل باسم الجز۔ اور اس کا ایک نام سورہ عقود بھی ہے، جیسے پہلی آیت میں آ رہا ہے اوفوا بالعقود، اسی مناسبت سے اس کا ایک نام سورہ عقود بھی کہا جاتا ہے۔ عقود سے کیا مراد ہے؟ عقود سے مراد عقد کہتے ہیں کہ دو لوگوں کے درمیان جو وہ مستقبل میں کسی کام کے کرنے پر کوئی معاہدہ کرتے ہیں، اس کو عقد کہتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اوفوا بالعقود، اپنے عقود کو پورا کرو۔ تو اس میں تمام عقود آ گئے، خواہ ان کا تعلق دنیا سے متعلق ہو یا آخرت سے متعلق ہو، خواہ ان کا تعلق حقوق اللہ سے ہو یا حقوق العباد سے، تو تمام عقود جو ہیں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ان کو پورا کرو۔ ٹھیک ہے، پھر وہ تمام عقود، یعنی وہ عقود جو خاص ہیں کس کے ساتھ؟ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے، اطاعت ہے، فرمان برداری ہے، احکام کی پابندی ہے، گناہ سے بچنا ہے۔ ٹھیک ہے، وہ عقود جو اپنے نفس کے ساتھ خاص ہیں، ان کی پابندی، یعنی اپنی اصلاح کی کوشش کرنا، اپنے اعمال کو درست کرنا۔ اور تیسرے وہ عقود جو لوگوں کے ساتھ ہو، باہمی معاملات کے حقوق۔ ٹھیک ہے، ایسے عقود کو، ایسے معاملات کو کیا کرنا؟ پورا کرنا۔
اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں یا ایھا الذین آمنوا اوفوا بالعقود، اپنے عقود کو پورا کرو۔ وہ عقود کیا چیز ہے؟ پہلا حکم یہاں بیان کیا جا رہا ہے احلت لکم بہیمۃ الانعام، حلال کر دیے گئے تمہارے لیے جانور مویشی، بہیمہ جانور، الانعام مویشی، یہ تمہارے لیے حلال کر دیے گئے، جن کا بیان آگے آئے گا سورۃ انعام میں، ثمانیۃ ازواج، 8 چیزیں۔ بنیادی طور پر پھر انہی کے آگے جو ہم مثل بھیڑ، بکرا، بکری، گائے اور اونٹ۔ احلت لکم بہیمۃ الانعام، حلال کر دیے گئے تمہارے لیے مویشی جانور۔ بہیمہ کہتے ہیں کہ وہ بہیمہ جانوروں کو بہیمہ اس لیے کہا جاتا ہے کہ ان کی زبان عام طور پر سمجھ نہیں آتی، ان کی بولی مبہم ہوتی ہے، اسی مناسبت سے ان کو کیا کہا گیا؟ بہیمہ کیا کہا جاتا ہے؟ بہیمہ کہا جاتا ہے۔ باقی ایک خاص قسم کا جو شعور ہے وہ تمام اللہ تعالیٰ کی مخلوقات کو حاصل ہے، جس سے وہ چیزوں کو پہچانتے ہیں، باقی ان کو ایسا شعور تو نہیں ہے، ایسا شعور ادراک انسان کو حاصل ہے، تو ایک خاص نوع کا شعور یہ تمام مخلوقات کو حاصل ہے۔ سورہ بنی اسرائیل میں بھی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَٰكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ، کہ ہر چیز اللہ کی پاکی بیان کرتی ہے لیکن تم ان کی تسبیح کو نہیں سمجھتے۔ تو بہیمہ کو بہیمہ اس لیے کہا جاتا ہے کہ ان کی بولی اور زبان عام طور پر انسانوں کو سمجھ نہیں آتی، اسی مناسبت سے الا ما یتلی علیکم، مگر جو تم پر بیان کر دی گئی، سے آگے آ رہا ہے الا ما یتلی علیکم، مگر جو تمہارے سامنے پڑھی جاتی ہیں، یعنی وہ جن کی حرمت ہم کیا کر دیں؟ بتلا دیں۔ عام طور پر یہ کیا ہے؟ حلال ہے، لیکن جن کی ہم کیا کر دیں گے؟ حرمت بیان تمہارے سامنے پڑھ کر بتلا دیں گے۔ غیر محل الصید، اس کے ساتھ ساتھ غیر محل الصید وانتم حرم، شکار بھی حلال نہیں۔ کس وقت؟ وانتم حرم، جس وقت کہ تم حالت احرام میں۔ الا ما یتلی علیکم، مگر جو تمہارے سامنے پڑھ دی جاتی ہیں، غیر محل الصید، علاوہ شکار کے حلال کے، وانتم حرم، اس حال میں کہ تم کیا ہو؟ حالت احرام میں ہو۔ تو بتلا دیے کہ شکار کی جو حرمت ہے وہ کس کے ساتھ ہے؟ علت کے ساتھ۔ وہ علت کیا ہے؟ حالت احرام میں ہم، اور اسی سے حرم کا شکار وہ بھی ممنوع، حرم کا شکار بھی ممنوع۔ ان اللہ، تو حالت احرام میں شکار کرنا یہ کیا منع ہے؟ حالت احرام میں شکار یہ منع ہے۔ ان اللہ یحکم ما یرید، تو جب حالت احرام ختم ہو جائے گی تو وہ جو ممانعت ہے وہ بھی کیا ہو جائے گی؟ ختم ہو جائے گی۔ اسے آگے آ بھی رہا ہے وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان اللہ یحکم ما یرید، یہ جو اللہ تعالیٰ حکم دے رہے ہیں تمہیں، تو اللہ تعالیٰ بے شک اللہ تعالیٰ حکم دیتے ہیں ما یرید، جو وہ ارادہ کرتے، جو وہ چاہتے ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ نے اب جانوروں میں سے بعض کو تمہارے لیے حلال کیا اور بعض کو تمہارے لیے حرام کر دیا، تو اس میں بھی اللہ کی حکمت ہے، اس میں بھی اللہ تعالیٰ کی، یعنی ان میں سے جو جانور کیا ہے؟ طیب ہیں، پاکیزہ ہیں، ان کو تمہارے لیے حلال کر دیا، اور جو نجس ہیں ان کو تمہارے لیے کیا کر دیا؟ حرام کر دیا۔ تو یہ اللہ کی حکمت پر مبنی ہے، یہ اللہ کی حکمت پر مبنی۔ یعنی نہ تو یہ کہ ساروں کا ہی حرام سمجھو، جیسے وہ
کسی کے نام پر جانور قربان کیے جاتے تھے پہلے، پھر وہ ان کا گوشت نہیں کھاتے، یا وہ سب کو ہی کیا سمجھتے، حرام سمجھتے، سب کو یہ لال سمجھنا شروع کر دو کہ جیسے جب دل کیا، جس کو بھی دل کیا اس کو ذبح کر لیا، یعنی کوئی فرق نہیں رکھا، یہ ایسا بھی نہیں ہے، نہ تو سارے حرام نہ تو سارے حلال، بلکہ کچھ حرام اور کچھ حلال، اس میں بھی اللہ کی حکمت جو اللہ ہی کو معلوم ہے۔ اسی کو کہا جا رہا ہے ان اللہ یحکم ما یرید، بے شک اللہ تعالیٰ حکم دیتے ہیں جو وہ ارادہ کرتے ہیں۔